حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. تلا کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، اور یہ اتنا بڑا اعزاز تھا عرب میں، جس کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہو، یہ اتنی بڑی عزت پورے عرب میں تھی کہ اس کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا خانہ کعبہ. اور ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے یہ کہا تھا کہ میرا دل کر رہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کروں، تم چابی مجھے دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کو کیوں چابی دوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ایک بات سن لو، ایک دن آئے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تم ہوگے، اور جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں ہوں گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. اس وقت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ وہ وقت اس وقت آئے گا جب عرب لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے، تب چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی. میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ وقت تب آئے گا جب عرب والوں کو عزت مل چکی ہوگی، تب وہ دن آئے گا، اور یہ بہت جلد آنے والا ہے. آج اسی عثمان بن طلحہ سے خالد بن ولید ملتا ہے، کہنے لگے عثمان تم میرے بچپن کے یار ہو، کلید بردار کعبہ ہو، میں مدینہ جانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک خط بھائی نے دی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ جذبات بھی میرے بارے میں رکھے، ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، میرا ارادہ ہے، کیا کہتے ہو؟ عثمان بن طلحہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اب وہ حضور کی بات پوری ہونے کی طرف چل رہی ہے جو آپ نے کئی سال پہلے فرمائی تھی، ہجرت سے پہلے. درمیان میں اتنے سال گزر گئے. اب یہ دونوں چلے، کافی آگے جا کے ایک مقام پر ایک تیسرا شخص نے ملا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، حضرت عمر بن عاص. پورے عرب میں 4 لوگ ایسے تھے جن کا دماغ سب سے زیادہ تھا، پورے عرب میں ان جیسا دماغ کسی کا نہیں تھا، جس میں ایک عمر بن عاص تھے. انہوں نے 20 ہجری میں مصر فتح کیا، 22 میں اسکندریہ، 23 میں طرابلس فتح کیا. اللہ کے رسول نے ان کو اپنی زندگی میں جب یہ مسلمان ہوئے، حضور نے اپنی وفات تک عمان کا ان کو گورنر بنایا، اور بعد میں صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ انسانی کا اثر ہے. اور یہ ان 4 بڑے دماغوں میں سے ایک بڑا دماغ عمر بن عاص بھی تھا. خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ چلے، رستے میں آگے جا کر عمر بن عاص کو دیکھ لیا، آپس میں دوست تھے، تم کدھر؟ اس نے کہا تم کدھر؟ راستہ تو مدینے کا تھا. عمر بن عاص تو عقل والے آدمی تھے، سمجھ گئے، کہتے ہیں جدھر تم جدھر ہم بھی ادھر. کہا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا جی. کہا پھر ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، چلو تینوں چلتے. اب یہاں سے جب یہ نکلے، مدینہ منورہ سے پہلے باہر کی طرف یہ رکے. ان تینوں نے غسل کیا، انہوں نے کپڑے تبدیل کیے کہ ہم صاف ہو کر، نہا دھو کر، اچھے لباس سے مسلمانوں کے نبی کے پاس پہنچے. اور جب یہ مدینہ میں داخل ہوئے، اور خالد بن ولید کے بھائی ولید کو معلوم ہو گیا، اور ان سے پہلے رسول کائنات کو پتا چل گیا کہ یہ تینوں شخصیات مکہ سے آ رہی ہیں اور مدینہ میں پہنچنے والی ہیں. آپ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک دیے ہماری طرف. یہ وہ تاریخی جملہ آپ نے بولا ہے جو آج بھی کتابوں میں ہے. فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے قدموں میں پھینک دیے. اب جب یہ تینوں سامنے آئے، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، ملے، کہا خالد کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس آج تو غلامی میں آئے. اب مشورہ ہوتا ہے کہ پہلے کلمہ کون پڑھے؟ عمر بن عاص حضور کے سامنے پہلے بیٹھے، اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے کرتے اور وہ بیعت ہوتا تھا، اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے. یہ اسلام کی بیعت تھی، اور ایک بیعت ہے اصلاح کی، وہ بھی رسول اللہ نے کی ہے. یہ جو سلاسل میں چل رہی ہے یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو وہ گناہوں سے توبہ کی بیعت ہے، یہ اسلام میں آنے کی بیعت ہے. یہ بیعت اسلام ہوئی، اور عمر بن عاص نے ہاتھ آگے کیا رسول اللہ کے ہاتھ کی طرف. حضور نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے کھینچ لیا. حضور نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہم نے تو آپ کو بڑا ستایا ہے، بڑی لڑائیاں لڑی ہیں،
آپ کے بندے مارے ہیں، مکہ سے آپ کو نکالا ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اور آج ہماری نظریں نیچے ہیں، ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آج میں کلمہ اگر پڑھتا ہوں، وہ اتنی زیادتیاں جو ہم نے کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا امر سنو، 3 چیزیں ایسی کمال کی ہیں کہ جو پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اتنی کمال کی چیز ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جب کوئی اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے، ہجرت تو وہ بھی پچھلے گناہوں کو اڑا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج بھی اگر کوئی کرے وہ بھی پچھلے گناہوں کو اڑا دیتا ہے۔ اس لیے بالکل بے غم ہو جاؤ، جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ عمر بن عاص مسلمان ہوئے، بیعت ہوئے، خالد بن ولید مسلمان ہوئے، عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے۔ اب اللہ کے رسول جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، یہ تو عمرۃ القضاء کے بعد فتح مکہ سے پہلے ہوا، اب کچھ عرصے بعد 10,000 صحابہ کا لشکر آیا مدینہ منورہ میں، اور اللہ نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو پورے مکہ کی حکومت دے دی۔ اس وقت نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ وہ تو غلام بن کر ساتھ ہیں، دروازہ کھول کے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا چابی مجھے دے دو۔ انہوں نے چابی دی، کہا بولو وعدہ سچا ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچا ہو گیا، میں نے کہا تھا جدھر میں ہوں ادھر تم ہوگے، اور جدھر تم ہوگے ادھر میں ہوں گا، اور تم نے کہا تھا میں تمہیں چابی نہیں دیتا، یہ تمہارا رویہ ہے، لہٰذا آج محمد دوبارہ کعبے کی چابی قیامت تک تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کوئی ظالم ہوگا جو قیامت تک تیری نسل سے اس چابی کو واپس لے گا۔ اس لیے آج بھی جو شخص کلید بردار کعبہ ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے۔ کسی اور کی گارنٹی نہ بھی ہو کہ وہ کس صحابی کی نسل ہے، لیکن اس کی گارنٹی ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے، اور رسول اللہ نے یہ چابی ان کو دی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔